اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا صلہ ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، یعنی معلوم کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان لیا کریں تو تم مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو زینت بخشی، اور کفر اور فاسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت کی راہ پر ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی خدا کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور وزڈم والا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے، پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کر دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچا کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کی بھیڑ نہ ٹٹولا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جو انسان غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا باخبر ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پورے ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں، یہی لوگ سچے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دینداری جتاتے ہو، حالانکہ اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کہہ دیں
کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا، باشرط یہ کہ تم سچے ہو۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔